ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تم اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا چرچا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ یہ ذکر اور شکر تمہارے لیے خیر ہوگا۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت جل مجدہ نے ہمیں اور آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو دولتیں عطا فرمائی ہیں، اس پر شکر کرنا اور اللہ کی تعریف بیان کرنا یہ بہت ہی برکت اور اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اگر ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت ہم سے ضرور راضی ہوگا۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور تمام نعمتوں میں سب سے افضل نعمت کہ اللہ نے ہمیں میں سے ایک رسول بھیجا، اور ہمیں اچھائی کا اپنے حبیب کے ذریعے حکم دیا، برائی سے روکا، اور یہ کہ اللہ نے ایسا محبوب عطا فرمایا، ایسا حبیب عطا فرمایا کہ جو تمام نبیوں کا نبی، تمام رسولوں کا رسول ہو۔ اور اس سے بڑی نعمت ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہمارے آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہمیں رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے حدیث رسول عطا فرمائی، اللہ نے اپنا مقدس کلام ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ حبیب کے ذریعے ایسا رشد و ہدایت والا کلام پاک عطا فرمایا کہ اس قرآن مقدسہ کے اندر ہر خشک و تر کا ذکر ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے۔ ہر خشک و تر کا ذکر ہے قرآن پاک کے اندر، اور اگر کوئی مسئلہ قرآن پاک سے حل نہ ہوتا تو اللہ نے ہمیں حدیث رسول عطا فرمائی ہے کہ ہم حدیث کے ذریعے، پھر زمانہ بدلتا گیا، اقوال زرین، امہ مجتہدین، بزرگان دین کے ذریعے ہم تک اچھا پیغام، رشد و ہدایت ہم کو آپ کو ملتا رہا۔ تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی حبیب کی امت میں پیدا کر کے تمام تر بری باتوں سے دور رکھا، اور دنیا کی ہر بلا سے ہمیں بچا کر رکھا۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کا ذکر کریں، اس کے ذکر کی محفلیں سجائیں، اس کے نام کی مالا جپیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ایسا حبیب عطا فرمایا جو تمام رسولوں کا رسول ہو، تمام نبیوں کا نبی ہو، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تو بہت پہلے ہی پیدا فرمایا تھا۔
تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے مکانوں پر اللہ کا ذکر کریں، اس کے رسول کا ذکر کریں۔ یہ ذکر کرنا اللہ کی نعمتوں کا چرچا اور اس کا شکریہ ادا ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے مکان پر پہنچتی ہیں تو حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں، اے حلیمہ سعدیہ سنو، میرا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سے حضرت آمنہ فرماتی ہیں، اے حلیمہ سعدیہ سنو، میرا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ میرا بچہ بڑا حسن و جمیل ہے، میرا بچہ بڑا بابرکت ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی تھی، اے حلیمہ سعدیہ سنو، چونکہ کچھ عورتیں بنو سعد کی جب آئی تھیں تو یتیم دیکھ کر کے، یتیم سن کر کے عورتوں نے خدمت کے لیے انکار کر دیا، یہ ان کے نصیب کی بات تھی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی خدمت کو گوارا ہی نہیں کیا، یہ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت ان کے نصیب میں تھی کہ وہ حضور کی خدمت کریں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ سے حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں، اے آمنہ سنو، جب میرے بیٹی کی ولادت ہوئی تو میں نے اپنے گھر کے صحن ہی سے جو ہے کیسر و کسریٰ کے محلات دیکھ لیے۔ اللہ رب العزت نے مجھے ایک ایسا نور ظاہر ہوا، ایک ایسی روشنی نکلی جس کی وجہ سے ملک شام کی جو محلات تھے وہ مجھے نظر آ گئے۔ اے حلیمہ سعدیہ سنو، میرا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو حضرت عبد المطلب جو ہے ان کے دادا جان خانہ کعبہ کی طرف لے گئے۔ جب میرا محمد خانہ کعبہ کے قریب گیا تو خانہ کعبہ میرے محمد کی جانب جھک گیا اور جھک کے اس نے سلام کیا، اے حلیمہ سعدیہ، میرا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو یہ تعریف بیان کرتی ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی امی جان کہتی ہیں، حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں، اے حلیمہ سعدیہ سنو، میرا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ اور سنو، پھر اچانک کیا ہوا کہ میرا بیٹا میری گود میں ہے، اچانک میرا بیٹا میری گود سے غائب ہو جاتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا میرے بچے کو لے کر کے جاتا ہے اور پھر جو ہے میری نگاہوں کے سامنے غائب ہو جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اعلان ہوتا ہے، یہ امام الانبیاء ہیں، ان کو زمین و آسمان کی سیر کرا دو، یہ آخری نبی ہیں، ان کو جو ہے مشرق و مغرب کی سیر کرا دو، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو پوری دنیا کی سیر کرا دو۔ اے حلیمہ سعدیہ سنو، میرا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، اس کی بڑی شان ہے، اس کی بڑی شان ہے، اس کی بڑی عظمت ہے۔ جب میرا بیٹا میرے شکم میں آیا تو جس طرح سے دوسری عورتوں کو دقت ہوتی ہے، دوسری عورتوں کو پیٹ میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم ان تمام باتوں سے باز رہے، دور رہے۔ میرے بچہ جب میرے پیٹ میں آیا تو مجھے کسی طرح کی پریشانی لاحق نہیں ہوئی جس طرح سے دوسری عورتوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امی جان حضور کی تعریف بیان کرتی جاتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پہلے سوچتی تھی یہ یتیم بچہ ہے، اس کی پرورش کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، چونکہ بنو سعد کی عورتیں جتنی بھی مکہ مکرمہ کے اندر آئی تھیں، ایک دستور تھا بنو سعد قلب کی عورتوں کا کہ جو بھی عورتیں مکہ مکرمہ آتی بچوں کو حاصل کرتی، ان کی خدمت کرتی، خدمت کے سبب ان کو نذرانہ دیا جاتا، 2.5 سال 3 سال دودھ پلاتی، اس وجہ سے انہیں ڈھیر سارا نذرانہ ملتا، بڑی دولتوں سے وہ نواز دی جاتی، غریب خاندان کی خواتینیں تھیں، اس وجہ سے ساری عورتیں آتی مکہ مکرمہ اور بچوں کو تلاش کرتی، بچوں کو حاصل کرتی۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ اس طرح سے تعریف بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں، اے حلیمہ سعدیہ سنو، میرا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی، جب میرا بیٹا 1 مہینے کا ہو گیا تو ایک بلند قد والے آدمی نے آ کر مجھے خوشخبری دی، اے آمنہ طیبہ طاہرہ سن، تیرے پیٹ میں
یہ جو بچہ ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا محبوب ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے۔ اس طرح سے کبھی شیش علیہ السلام آ کر مبارکبادی دیتے ہیں، کبھی ہود علیہ السلام آ کر مبارکبادی دیتے ہیں، کبھی موسیٰ علیہ السلام